آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مہنگی کریمز، سیرمز، ماسک سب آزما چکی تھی، مگر چہرہ ویسا ہی بے رونق تھا۔ اسے لگتا تھا شاید وہ کبھی خوبصورت نہیں لگ سکے گی۔ ایک دن رات کے سناٹے میں وہ تھک کر آہستہ سے رونے لگی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، میں کیوں نہیں بدلتی؟ اسی لمحے اسے اپنی نانی کی ایک نصیحت یاد آئی، بیٹی، اصل جمال مہنگی چیزوں میں نہیں، سنتوں میں ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا، جیسے کسی نے اندر روشنی جلا دی ہو۔ اگلی صبح آمنہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا گلو اپ شروع کرے گی، اور یوں اس کی زندگی بدلنے کی اصل شروعات ہوئی۔ پہلی سنت، فجر اور وضو، یعنی چہرے کا نور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ آمنہ نے فجر کے وقت اٹھنا شروع کیا۔ وضو کا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے کو جیسے اندر تک تازگی دے جاتا۔ وہ آئینے میں دیکھ کر خود کو حیران رہ جاتی۔ صرف 2 دن میں اس کی جلد نرم اور ہلکی چمکدار لگنے لگی۔ ہر صبح وہ فجر کے بعد چند منٹ خاموشی سے بیٹھتی۔ اس کے دل کا وزن جیسے کم ہونے لگا۔ دوسری سنت، مسواک، یعنی دانتوں کی قدرتی وائٹننگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک رب کی رضا کا سبب ہے۔ آمنہ نے مسواک کو اپنی صبح کی روٹین کا حصہ بنا لیا۔ صرف 1 ہفتے میں اس کے ہونٹ اور دانت صاف اور نیچرل لگنے لگے۔ مہنگے کٹ سے زیادہ اثر مسواک میں تھا، یہ جان کر وہ حیران تھی۔ مسواک کرتے ہوئے اسے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ مسواک کی خوشبو اس کے دن کو خوشگوار بنا دیتی۔ تیسری سنت، زیتون اور ناریل کا تیل، یعنی بال اور جلد کا گلو اپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل لگاؤ، یہ مبارک ہے۔ آمنہ نے کیمیکل والے سیرمز چھوڑ کر تیل لگانا شروع کیا۔ چند دن بعد اس کے بال پہلے سے زیادہ چمکدار اور نرم ہو گئے۔ اس کی جلد میں بھی ہلکی سی چمک پڑنے لگی۔ وہ ہفتے میں 1 بار ناریل کا تیل بھی لگاتی تھی، جس سے آمنہ کے بالوں کو چمک کے ساتھ خوشبو بھی ملنے لگی۔ چوتھی سنت، سرمہ اسمت، یعنی آنکھوں کی چمک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سرمہ اسمت لگایا کرو، یہ بینائی کو صاف کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ آمنہ نے ایک دن سوچا کہ اگر سرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کیوں نہ اسے بھی آزمایا جائے۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے اسمت سرمہ لگایا۔ چند دن بعد اس نے محسوس کیا کہ آنکھیں پہلے سے زیادہ صاف اور تر و تازہ دکھ رہی تھیں۔ سرمہ لگانے سے اس کی پلکیں بھی گھنی ہونے لگیں، جو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں واقعی برکت ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ قدرتی چمک پیدا ہو گئی تھی جو کسی مہنگی آئی کریم سے بھی نہیں آئی تھی۔ پانچویں سنت، شہد، یعنی چہرے کا قدرتی ماسک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہد میں شفا ہے۔ آمنہ نے شہد کو ماسک بنا کر لگایا۔ چہرہ نرم، صاف اور ہیلدی لگنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہد اتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ شہد لگانے کے بعد وہ آہستہ سے دعا پڑھتی۔ اس کے چہرے پر اندرونی سکون جھلکنے لگا۔ چھٹی سنت، پانی، یعنی 3 سانس میں پانی پینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پیا کرو۔ آمنہ نے پانی زیادہ اور سنت کے مطابق 3 سانس میں پینا شروع کیا۔ چہرے پر ایک شفاف، ہائیڈریٹڈ چمک آنے لگی۔ وہ ہر جگہ اپنی پانی کی بوتل ساتھ رکھنے لگی، یونیورسٹی میں، پارک میں اور گھر میں۔ سنت طریقہ اسے اندر سے بھی سکون دیتا۔ پانی نے اس کی جلد کو قدرتی اسموتھنس دے دی تھی۔ 7ویں سنت، دل کا گلو، یعنی دعا، معافی اور ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل سنور جائے تو جسم سنور جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ذکر سے دل پاک ہوتا ہے۔ آمنہ نے دل کی صفائی کو اپنی روز کی عادت بنا لیا۔ وہ لوگوں کو معاف کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب روحانی نور آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی پہلے سے زیادہ چمکنے لگیں۔ ذکر نے اس کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ 7ویں سنت، مسکراہٹ، یعنی دل سے چہرے تک کا نور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ آمنہ نے سوچا کہ شاید چہرے کی خوبصورتی صرف اسکن کیئر سے نہیں بلکہ اخلاق سے آتی ہے۔ اس نے روز یہ ایک چھوٹی سی سنت شروع کی، دل سے مسکرانے کی۔ وہ بڑوں سے ادب سے پیش آتی اور چھوٹوں سے شفقت سے۔ چند دن بعد اسے خود محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر ایک نرم خوشگوار چمک آ گئی ہے۔ 8ویں سنت، کم کھانا، یعنی جسم کا ہلکا پن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی بھوک میں کھانا کھاؤ۔
آمنہ کو لگا کہ وہ اکثر بے وجہ زیادہ کھا لیتی تھی، جس سے اس کے جسم پر فیٹ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے سنت کے مطابق کھانے سے پہلے پانی پینا اور کم کھانا شروع کیا۔ چند دن میں ہی وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ دکھنے لگی اور لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ نویں سنت، چلنا اور سادگی یعنی پاؤں کا گلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پاکیزہ اور سیدھا چلنے والا محبوب ہے۔ آمنہ نے روزانہ تھوڑی واک کرنا شروع کی، پاؤں کی صفائی اور نرم رکھنا معمول بنایا۔ چند دن میں پاؤں کی صحت بہتر ہونے لگی، سوجن کم ہوتی اور چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی روشنی آ گئی۔ یہ وہ گلو تھا جو حرکت، سادگی اور سنت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن آمنہ دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، مگر اس بار چہرے پر تھکن نہیں، نور تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خوبصورتی سنت کے راستے میں ہے۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب لوگوں کو یہی کہتی تھی، گلو اب باہر سے نہیں، دل سے شروع ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔